انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے، جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہونا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلیں۔ جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں، کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رقابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔
جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا. قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو. اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں. محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر. حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے. عزت اس بات میں، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے. حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے. لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کا کردار. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا. اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں. لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے. جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے. تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے ہیں. ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو. میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے تو انہوں کا بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ہن شادی تے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی. تو وہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوندا تے سارا ٹبر ہی سیانا ہونا سی، تو ذرا دیر تجھے ہو گئی. بھائی اصل پہ رہنے دیں، اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا. اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے میں تے ویاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں. حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں. سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی. جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں. تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی. کہا پھر آپ بتائیں. آپ سنیں، اللہ جزا دے. آپ
کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی۔ حضرت عمر جلدی مان جائیں گے۔ حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا۔ جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیوند لگا کرتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں، عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں، اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے، کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان۔ تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں۔ حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں۔ اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی، ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی، فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے۔ ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بولڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں، اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں، فلائٹ آئی اور میں گیا۔ کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے، پتہ ہے میں مسافر ہوں، ٹرین آئی اور میں۔ بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے، جھگڑے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں۔ اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، اوے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں، یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے۔ فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟
اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں خبریں تھوڑی ہیں، تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے. پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو، جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، الجھاؤ ہو. ہر جگہ بحث ہوگی، کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا. ہر جگہ بحث، نکل آئیں، الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں. اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے. اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں کہاں جائے معافیاں لینے. کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا، 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے، بادشاہت تھی ان کے، اطاعت کے حلف ہوتے تھے. اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے ہیں سیر کے لیے، 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں. تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں ہی سو گیا ہے. سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا، وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے. تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے. 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے، 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے، 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے، 10,000 تک درود شریف جاتا تھا. قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے. 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے. ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے، ساری زندگی عام دام برسرے مطلب گزر رہے تھے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، بزرگ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو، سب یہی لفظ بولتے ہیں. تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کے کہا حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا، تو مینوں جانتا ہی نہیں، تینوں میرا پتہ ہی نہیں، تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چھڈ کے آئے گا. او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے. کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں؟ اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا، اور یہاں پھر معاف کر جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. بس سوال کا جواب ہو گیا. وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 گن مین تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لیں. اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کی ہے، گردن اڑائیں گے. اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا. حضور آپ کو اندھا کہا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، غیر جانبدار آدمی سے رائے لے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے. وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرنا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں،
تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے، اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ ڈپریشن کے، ٹینشن کے، ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلی پہ بیٹھو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا، تمہیں رسوا کر دیں گے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا، پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اگر روزانہ 100 آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ان میں 95-98 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نخواستہ دینی پڑے تو دینی کس طرح سے ہے۔ اگر انہیں ہم نہ 15-20 دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیروانی تیار کرتا ہے درزی، اور 3-4 ماہ پہلے لوگ احتیاطاً بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں کہ ذرا نا فرنیچر والا جلدی فرنیچر دے دے۔ اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت پہلے میرج ہال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے، ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل۔ دوستو چلیں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں، اتنے گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے۔ بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، 4 بیٹیاں، غریب گھرانہ، جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاقیں یکمشت دے دی۔ ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے، یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گی۔ کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھے ہوتے، کوشش کی ہوتی۔ ہر جمعے مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں، یار ذرا جلدی آ جایا کرو، یار ذرا جلدی آ جایا کرو۔ حضور کی بات، مجھے میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ کالج میں رہے، کہنے لگے زندگی کس طرح گزاریں، کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے؟ چلے اسلامیات کی کتابوں میں بندہ شروع سے پڑھتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ، کوئی آتی ہے تو سناؤ۔ اس نے کہا مجھے آتی ہیں کچھ، میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا چلو سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا، آپ کو آتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے، چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، خیال کوئی رکھے یہ طلب چھوڑ دو، تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو، جذبات کا، احساسات کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، بہن بھائیوں کا مطالبہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تم احساسات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی، کریم محبوب اتنا کرم فرماتے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ پھر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے،
کوئی کہاں پہنچ گیا ہے، اتنا احساس. ہم نے ساری زندگی مطالبہ کیا ہے. کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے، کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے، کبھی جناب فلاں. چھوڑ دیں بھائی، اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کہ نہیں کی، ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. حضور نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک احساس ہے. جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا. جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے، روح کو تازہ کرے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دے، وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے، دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو دوستو سیکھیں، شوق پیدا کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑھا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا، درس نظامی کا. ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے. تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات غور سے سنو، اپنے اندر توجہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، تمہارا مزاج ہو. اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ اسکول کالج سے ہی وابستہ ہیں، ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا. بہت ڈھیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹ ایئر میں. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ موبائل ہے. اور موبائل کی جو مصروفیات ہے وہ اعصاب شکن ہے، لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے، وہ بندے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تھوڑا سا نا کتاب کا شوق ہو، مطالعہ کا شوق ہو. دوران طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے، اور تھوڑی تڑپ ہو، تھوڑی طلب ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نا شاگردوں کے سوالات، سامعین کے سوالات، اور سوال سیکھنے کے لیے ہو، امتحان لینے کے لیے نہ ہو. ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نا پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں، پہلیاں، پھر کہتے ہیں میرے سوال دا جواب کسے مولوی نو نہیں آیا. حالانکہ کوئی پہلی ہوتی ہے، کوئی علمی بات نہیں ہوتی. شوق ہو. فرمایا کرتے تھے طلباء کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کی طرف لے جاتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے. طلب ہو نا، جب شوق ہو. دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالم موجود ہو نا، لیکن میں چونکہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے. ایک توجہ ہوتی ہے. یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے، تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، شوق، طبیعت میں طلب. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے. اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا. اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. قافلے جا رہے تھے. فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا. اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں. جب شوق ہوتا ہے نا. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے. بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں. شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے. کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں. کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی. ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا.
لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا نا. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا. جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے. امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا. یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے. تو وہاں سے بات چلی آ رہی. فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے. میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا. کرفیو نافذ ہے. میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا. وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا. حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. حالات سخت ہیں. کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا. فرمایا قبول ہے. کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے. اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے. کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں. پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں. سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے. فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا. 1 دینار 2 دینار. امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے. اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا. امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے. فرماتے میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں. حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا. فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں. لیکن طبیعت ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں. لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے، وہ شوق نہیں. ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے. ہمیں جمعے والے دن وقت پر جانا چاہیے. ہمیں محافل میں جو ملتا ہے وہ واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کافی ہوگا. اور دوسری بات، علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو. ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے. دیکھیں نا، باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی. علم اس لیے حاصل کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا.
علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے کا، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا، تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے۔ پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین کی، آج کل مبلغ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے، محفلوں میں نہیں ملتے، ہر چوک میں مبلغ، جس کی جیب میں سوشل میڈیا ہے وہ بہترین نصیحت، زبردست مبلغ، بحث ہوتی ہے، خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ، کہا حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا، عمل سے، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں، قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے ضیاء پھوٹتی ہے۔ عملی زندگی، حضرت امام مالک، موتا امام مالک لکھا بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لیں تو آپ اس لیے بڑے خوش ہیں؟ تو یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ فرمانے لگے صرف اس لیے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں نا، اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے، میرا اس پر عمل موجود ہے۔ عمل، جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا، عملی، ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد، حضرت محدث اعظم کے ہاں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑھی، ٹکٹ لے لیا شیخو پورا کا، تو اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا، تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال ذرا رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چپ کر گئے۔ شیخو پورا اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اگلا ٹکٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا، وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تیسرا ٹکٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف حاضری تھی، آرام آرام سے بھی جاتے تو پہنچ جاتے، لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹکٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں۔ ایک صاحب نے گاڑی لی، حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لیا، بڑی مبارک ہو۔ تو فرمانے لگے پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمانے لگے بندے کی نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی۔ لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عملی زندگی میں ویسے بھی نا انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں۔ اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے، اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، مخلص ہونا اتنا ضروری ہے۔ خاوند سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے، اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا؟ خاوند سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے، تو وہ گھر چل سکتا؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین پورا کیسے چلے گا؟ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص، وہ بڑی آسودہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ کتنے کیوں کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا۔ دیکھیں نا، کوئی شخص جبراً اسے کپڑے پہنا دیے جائیں نا جو اس کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے۔ میرے ابا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے ویسٹ کوٹ اتاری اور جرابیں اتاری اور بڑے وہ نا، تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔
سفر نے نہیں تھکایا، یہ جو بھن سنور کے بیٹھنا ہے، لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، مخلص ہو جاتا ہے، دکھاوا نہ کریں، بتلائیں نہ، بڑا اذیت ناک سا مسئلہ ہے۔ آپ یقین کریں، یہ معاونین ہیں مدارس کے، مساجد کے، ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا، اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں، اور آخری ٹائل پہ اپنا نام لکھ دیا ہے۔ یہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے، وہ ان کا نام کہاں لکھا جائے؟ زندگی میں اخلاص ہو، انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے، اپنی زندگی میں دکھلاوا چھوڑ دیں۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں۔ آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے۔ ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے۔ مخلص ہو جائیں، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور نے یمن کا گورنر بنایا، بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائیں۔ حضرت معاذ عرض کرنے لگے، حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دے۔ تو محبوب فرمانے لگے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن مخلص رہنا، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں۔ دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے مخلصین ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی، بادشاہوں کی، سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آ ہی جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارس چل رہے ہیں، بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں، بس ہمارے مزاج کے نہیں۔ ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں، لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پہ پورا نہیں اترا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت۔ اگر ہم مخلص ہو جائیں نا، تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نہ بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے، قابلیتیں دیکھیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے نا۔ کو ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو؟ جب اخلاص ہوتا ہے، جب خوبصورتی ہوتی ہے، پھر میرٹ ہوتا ہے، پھر آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے۔ جس کا جائز حق ہوتا ہے نا ہمارے بھائی کا، اس کا حق دینے میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں، لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا نا، تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے، اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی تھی۔ زندگی میں خلوص، آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں، آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں، لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں، مخلص ہو جائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کی، حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، کوئی شرعی قباحت ہے؟ کہا حضور نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ فرمایا کیوں چھوڑنا ہے؟ عرض کی حضور بس وہ۔ تو آپ فرمانے لگے، تو مخلص ہو کر وہیں خدمت کر، اللہ تیرے اخلاص کی برکت سے تجھے فیض عطا فرمائے گا۔ تو مخلص تو ہو جا، اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر۔ میرے عزیزو، شوق پیدا کریں علم کا، اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لیے سیکھیں۔ عملی نفاذ، میرا نا چھوٹا بیٹا ہے، اسے نہیں پتہ نماز کیا ہے، لیکن گھر میں میں یا اس کی والدہ کبھی مصلی بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی مشکل بھی پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسے تقریر نماز کی سناؤں تو ابھی اس کی
عمر نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، لیکن وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے نا تو شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے نا، عمل چلے مجبوراً ہی کبھی کہا تھا ہم نے اپنے بچے سے، کوئی مجبوری ہوگی تو کہا ہوگا کہ باہر ذرا کہہ دو میں گھر میں نہیں، مان لیا 2 منٹ کے لیے، لیکن پھر ساری زندگی منت کریں گے کہ چل پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، کیوں بگڑ جائے گی بات۔ اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کردار چلتا ہے، علم کا شوق پیدا کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلص ہو جائیں۔ کہ جتنے بزرگان دین نے کام کیا ہے، دین کا جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، اخلاص تھا۔ اخلاص بندے کو تھکنے بھی نہیں دیتا، لمبے لمبے سفر کراتا ہے، بڑے بڑے، آج ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کی اتنی جلدوں میں کتابیں لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن مخلص تھے نا۔ لیکن نا ایک یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو کے آپ بلاتے تو میں پتہ نہیں کتنی جگہ تھکتا، بڑی کوفت ہوتی، بڑی مشکل سے بیٹھتا، بات بھی کرتا تو شاید ذوق سے نہ کرتا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آؤں، آپ شوق سے آئیں، تو وہ جو تازہ دم بات ہوتی ہے نا وہ بڑا سرور پیدا کرتی ہے۔